نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ حضرات نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو نور فرمایا ہے، اور نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن و چمکدار ہوتا ہے اور جس پر اپنا عکس ڈال دیتا ہے اسے بھی روشن و چمکدار کر دیتا ہے۔ جیسے آفتاب ایک نور ہے، خود بھی روشن ہے، چمکدار ہے، اور جس پر اپنی روشنی ڈال دیتا ہے اسے بھی روشن و چمکدار کر دیتا ہے۔ لیکن یہ آفتاب صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، جبکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسا نور ہے کہ آپ جس پر اپنا عکس ڈال دیتے ہیں اس کا باطن بھی روشن کر دیتے ہیں، ظاہر بھی روشن کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اس نور سے جو لوگ چمکے، کوئی صدیق اکبر بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی آئے ذو النورین بن گئے، حضرت علی آئے حیدر کرار بن گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اس نور سے جو خوب چمکے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے زیادہ درجہ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم الشان منارہ نور ہے کہ جن پر اسلام قیامت تک ناز کرتا رہے گا۔ اور کیوں ناز نہ کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عطائے خدا ہیں، دعائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام کے لیے ان الفاظ میں دعا عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعائے مقدسہ کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایمان، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کا غلبہ۔ گویا کہ نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اسلام کا غلبہ فاروق اعظم کی صورت میں ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ اسلام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعا عرض کرتے تھے رب ذوالجلال آپ کی ہر دعا قبول فرماتا تھا۔ حضرت سیدنا عائشہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے اندر داخل فرمایا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہے کہ حضور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمانے میں جلدی فرماتا ہے،
کہ آپ جب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حلقہ اسلام میں داخل فرمایا، اور پھر اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے غلبہ دینے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو مشرکین کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ فاروق اعظم کے اسلام کی وجہ سے آج ہماری قوم عادی ہو گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کو کس طرح بیان فرماتے ہیں، کن الفاظ میں بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، وکان ہجرتہ نصرا، آپ کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، وکانت امامتہ رحمہ، اور آپ کی امامت امت کی رحمت تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھ سکے، لیکن جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال کیا کہ مشرکین خود عاجز آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مسلمان اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے لگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اسلام قیامت تک ناز کرتا رہے گا، کیونکہ اسلام کے تحفظ کی خاطر آپ کی تلوار اکثر بے نیام رہتی تھی، اور ایک طرف آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ لباس پر 17 پیبند لگے ہوئے، 17 پیبند آپ کے لباس پر لگے ہوتے تھے، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں اور 22 لاکھ مربع کلومیٹر خطہ زمین پر آپ نے حکومت فرمائی ہے، لیکن تواضع، عاجزی اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ 17 پیبند لگے ہیں۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور اپنے اسلام لانے سے پہلے کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، پہلے کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ عمر تیری کیا بات ہے کہ آج تو امیر المومنین بن کر بیٹھا ہے۔ ایک وہ وقت بھی یاد کر کہ جب تجھ سے اپنے باپ خطاب کے 5 اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے اور وہ تجھے اونٹوں کی وجہ سے مارتا تھا اور تمہیں ڈانٹتا اور جھڑکتا تھا، اور تم سے جو ہے وہ 5 اونٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور آج اسلام نے تجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تو 22 لاکھ مربع کلومیٹر خطہ زمین پر امیر المومنین بن کر بیٹھا ہے۔ تو سادگی کا کیا عالم ہے کہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں اور وہی لباس آپ نے زیر تن کیا ہوا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ آپ کے اندر تواضع تھی اور آپ کو اپنی ابتدائی یاد تھی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اور آپ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کبھی اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، اور انسان جتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو یوں بیان کیا ہے کہ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ۔ یہ انسان کی اوقات ہے کہ ایک قطرہ ناپاک انسان کی ابتدا ہے، انسان کو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس قدر زیادہ تواضع تھی، اس قدر زیادہ عاجزی اور سادگی تھی کہ آپ کے لباس پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف رعب و دبدبے کا یہ عالم ہے کہ کیسر و کسریٰ آپ کے نام سے لرزتے تھے۔ اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو ایک سادہ مسلمان سمجھتے تھے اور سادہ مسلمان کی سطح پر رکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو اس وقت غلام اپنی باری کی وجہ سے اونٹ پر سوار تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے، اونٹ کی مہار آپ نے پکڑی ہوئی تھی، دیکھنے والے بھی حیران تھے۔ اس لیے اقبال کو بھی یہ کہنا پڑ گیا انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر اتنی سادگی کہ اپنے آپ کو ایک سادہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ غریبوں محتاجوں کی خدمت کرنے کے لیے
اپنی کمر پر راشن لاد کر ان کے گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکی مر گئی تو کل قیامت والے دن عمر اس کا بھی جواب دہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ایک جانور کے بارے میں بھی جواب دہ ہے تو کہ انسانوں کا جواب دہ نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ کہتے دیے جلانے کی رسم تو بہت پرانی ہے، ہمارے شہر میں تو انسان جلائے جاتے، جانور تو درکنار، یہاں تو انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ پر ہر شخص کو تنقید کرنے کا حق حاصل تھا، ہر شخص بلا خوف و خطر آپ پر تنقید کر سکتا تھا، آپ سے سوال پوچھ سکتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ملنے کے لیے کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، آپ کے دروازے پر دربان بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہر کوئی آپ سے بلا روک ٹوک جو ہے وہ مل سکتا تھا، اپنے مسئلے کا حل نکلوا سکتا تھا، آپ پر تنقید کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں دیکھا جنگل میں بیابان کے اندر ایک خیمہ لگا ہے، آپ اس خیمے کی طرف چل دیے، جب دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہے، اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس کا حال معلوم کیا اور پھر سوال کیا کہ تمہیں عمر کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ شام سے نکل پڑا ہے، اس سے زیادہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی خبر رکھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب اس بڑھیا نے یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج تک عمر نے میرا حال نہیں پوچھا ہے تو میں اس کے حال کو کیوں پوچھوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا تم نے عمر تک اپنی حالت پہنچائی ہے؟ کبھی اس کو بتایا کہ میں یہاں ہوں، کس حال میں ہوں؟ وہ اتنی دور بیٹھا ہے، اسے تمہارے حالت کی کیسے خبر ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر تک اپنی حالت پہنچائی تھی؟ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کس کا کام ہے؟ تو اس بڑھیا نے اس وقت جو جواب دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اس بڑھیا نے مجھے کہا اگر عمر اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا علم نہیں رکھتا تو عمر کو خلافت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے خلافت کسے کہتے ہیں؟ مجھے شام کی بڑھیا نے سکھایا ہے۔ خلافت کس چیز کا نام ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زیادہ تقوی اور طہارت کے باوجود، رعب اور دبدبے کے باوجود اپنے آپ کو ایک سادہ مسلمان سمجھتے تھے، سادہ مسلمان کی سطح پر رکھتے تھے، اور کبھی آپ کے اندر غرور اور تکبر نہیں آیا۔ تواضع اور عاجزی آپ کا وصف تھا جس کو سب صحابہ مانتے تھے، آپ کے تقوی اور طہارت کے سب صحابہ قائل تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں بھی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ جانتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جانتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فما تقول فی عمر بن الخطاب، کہ عبداللہ ابن عباس تم عمر بن خطاب کو کیا سمجھتے ہو؟ عمر بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ سوال کن سے کیا گیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جن کو گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دی ہے، تو جس کے منہ کے اندر لعاب مصطفیٰ علیہ السلام ہوگا، اور جس کے اندر جو لعاب گیا ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہے، کہ جس لعاب دہن شریف کی یہ شان ہے، کھاری کنویں میں جاتا ہے وہ میٹھے پانی سے بھر جاتا ہے، خالی کنویں میں جاتا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، وہ ایسا لعاب دہن شریف ہے حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ میں لگتا ہے تو وہ درست ہو جاتی ہے، ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں لگتا ہے وہ جڑ جاتی ہے، اگر کسی کے جسم پر پھوڑے اور دانے نکلے ہوتے ہیں اس پر اگر حضور لعاب دہن شریف لگا دیتے ہیں وہ شیشے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ جب یہ لعاب دہن شریف عبداللہ بن عباس کے اندر گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دی ہے، جن کے سینے میں علم حضور علیہ السلام نے رکھا ہے، ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تم عمر بن خطاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحم اللہ ابا حفص، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو حفص پر رحم فرمائے،
یہ ابو حفص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ فرمایا کان واللہ حلیف الاسلام، خدا کی قسم ہے وہ تو اسلام کے حلیف تھے۔ مأوال ایتام، یتیموں کے پناہ گاہ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات گشت فرمایا کرتے، لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب حالات معلوم کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اناج کے ساتھ بوری بھرتے ہیں اور اپنے کندھے پر لاد کر جب نکلنے لگتے ہیں تو آگے آپ کا غلام اسلم آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میں آپ کا خادم ہوں، آپ یہ بوری مجھے عطا فرمائیں، میں ان کے گھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خلیفہ تم نہیں میں ہوں، اور یہ ذمہ داری میری ہے، ہر فرد کے گھر کے حالات کی خبر رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور کل قیامت والے دن میری عوام اور رعایا کے بارے میں سوال مجھ سے ہونا ہے، تم سے نہیں ہونا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ بوری اپنے کندھے پر لادی ہے، اس کے گھر میں گئے ہیں، ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہے اور دھواں آپ کی گھنی داڑھی شریف سے نکل رہا تھا، اور آپ جو ہے ہنڈیا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر دیوار کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اور چھپتے اس لیے ہیں کہ کئی بچے ان کے خوف سے کھانا صحیح طریقے سے نہ کھا سکے، پیچھے چھپ گئے، اور چھپنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہی بچے کچھ دیر پہلے کھانے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جب تک تو انہیں ہنسائے گا نہیں تیری خدمت پوری نہیں ہوگی، اور فرمایا جب بچوں نے کھانا کھا لیا چہرے پر مسکراہٹ آئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خدمت پوری ہو گئی، پھر اپنے گھر میں واپس لوٹ کر گئے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو فرماتے ہیں وہ محل الایمان، وہ ایمان کا محل تھے، وَمَلَأَ الضُّعَفَاء، وہ کمزوروں کی جائے پناہ تھے، وَمَاقِلَ الْحُنَفَاء، اور آپ حق پرستوں کا ڈیرا تھے، وَلِخَلْقِ حِسْنًا، مخلوق کے لیے قلعہ تھے، وَلِلنَّاسِ عَوْنًا، اور لوگوں کے مددگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا، بڑی رفعتیں اور بلندیاں رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اتنی شان عطا فرمائی حتیٰ اظہرہ اللہ بہ الدین، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے دین کو شان عطا فرمائی ہے، وفتح الدیار، اور انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے شہروں کو فتح فرمایا ہے۔ یہی وہ دعا تھی جو حضور علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور عرض کی تھی کہ اے پاک پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسی لیے کہتے ہیں تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو دن کو کہا رات ہے تو پھر رات ہو کے رہی۔ حضور علیہ السلام کی دعا اس صورت میں پوری ہوئی کہ آپ کے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر خطہ زمین تک اسلام پہنچ چکا تھا، اسلام کی حکومت تھی، اور یہودیوں کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اور مل جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرائے، وعلی التلال، ٹیلوں پہ چڑھ کے اللہ کا ذکر کیا، وفی الضواحی، اور بستیوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا، والبقائی، مختلف جگہوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا، عند الخنائی وقورا، مصیبتوں کے وقت گھبرانے والے نہیں تھے، اس وقت بھی باروب اور باوقار ہوتے تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو آخری جملے ہیں وہ کیا آپ نے ارشاد فرمائے؟ آپ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَ اللَّهُ مَنْ تَنَقَّصَهُ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْحَسْرَةِ، یاد رکھنا جو بندہ عمر فاروق کی ذات میں نقص نکالے گا قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا ہے، کہ جن کی رائے کے موافق قرآن نازل ہوتا ہے، جسے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تو جنتی ہے، جنہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، اگر کسی کو رات خواب میں آ کر شیطان ناپاک کر جاتا ہے وہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے دل پر عمر لکھ لے، شیطان اس کے خواب میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ پیار کرنا یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی محبت خود ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔
تو جس نے حضور سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب صحابہ کا عدم احترام نصیب فرمائے، اور خصوصاً خلفائے راشدین المہدیین کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔